الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. جب دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینے کو گھیر لیا گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا دم واپسی ہے, اب اس کے لیے بقا مشکل ہے, اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھی, اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جبکہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, فاقے گزر رہے تھے, فرما رہے تھے عراق فتح ہوگا, شام فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا. یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے اور پیغمبروں کی جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے اور صحابہ کی کوششوں کا نظارہ کر کے تابعین کو دیتا ہے. اور یہ ایمان پھر نسلاً بعد نسلن اللہ کے نیک بندوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان کے ایمان کی چنگاریوں سے روشنی ہوتی ہے اور امت کو ہمیشہ انہی سے آگ ملتی ہے, انہی سے شعلہ ملتا ہے جس سے دوبارہ ایمان فروزہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے قائم ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے صاف سن لو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ امریکہ طاقتور ہے, اگر یہ سمجھتے ہو کہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ یورپ اور روس کے پاس اور چین کے پاس طاقت ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں اکثریت کے پاس طاقت ہے اور یہاں ایک بڑی فوج و پولیس ہے اس کے پاس طاقت ہے, حالات نہیں بدل سکتے, تو خدا کی قسم تم کافر ہو, تم مشرک ہو, تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے. حالات کتنے بگڑے ہوئے ہوں, تلواروں کے نیچے, بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پہ کھڑے ہو, تب بھی 1 منٹ کے لیے مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت ہے. طاقت اللہ کے ہاتھ میں, جس وقت اللہ چاہے گا جس وقت اللہ چاہے گا, جیسا چاہے گا. قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے. افسوس کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, قرآن تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا, قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے, گنڈوں کی کتاب ہے, جھاڑ پھونک کی کتاب ہے, یا صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے, قرآن دستور ہے, قرآن قانون ہے, قرآن ہدایت نامہ ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن ایک روشنی ہے, قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے, قرآن سکینت ہے, قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے, قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے, قرآن معجزہ ہے, ایک معجزہ ہے. جیسے معجزہ حضرت صالح کو دیا گیا اونٹنی کی شکل میں اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا لاٹھی کی شکل میں, ید بیضا کی شکل میں, اور جیسے معجزہ دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اپنے پھونکنے کی طاقت کی شکل میں اور قم باذن اللہ کی شکل میں, ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور, اس سے زیادہ مؤثر, اس سے زیادہ جامع, اس سے زیادہ ہمگیر, اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ اور اس کے زیادہ ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ ہے وہ قرآن پاک. قرآن پاک